السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دوبارہ ندائے منبر کے آج کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو بریک پہ جانے سے پہلے بات ہماری چل رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب کے اوپر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے چنا، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک نام صفاتی ناموں میں سے المجتبی بھی ہے، کہ جس کو چنا گیا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود چنا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ ناموں کے اوپر جو بات آ گئی کہ 99 نام جن کا ذکر جو ہے قرآن و سنت کے اندر ہمیں ملتا ہے، جس کا مجموعہ بنا کے پھر 99 نیمز، اور بعض علماء کرام نے تو اس سے بھی زائد نام گنوائے ہیں، بعضوں نے 200 تک، بعضوں نے 300 تک کتابوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں وہ لکھے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی فضیلت ہم بیان کریں، جتنے بھی مناقب ہم بیان کریں، اتنا ہی وہ کم ہے، اور ہم بیان کرتے کرتے تھک جائیں گے، آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم آپ کے ذکر کو اونچا کریں گے اور ہم آپ کا بول بالا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ دیگر انبیاء علیہ السلام، داود علیہ السلام، یہ داود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے داود لا تتبع الہوا، کہ اپنی خواہش کے مطابق عمل نہ کرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى، کہ وہ تو اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں، ان ہوا الا وحی یوحی، وہ تو وحی ہے جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں دعا کے اندر کہ میرا ذکر باقی رکھنا، اور اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے۔ اور چنانچہ جہاں کہیں بھی اللہ کا لفظ ہوگا، اللہ کا نام ہوگا، لا الہ الا اللہ ہوگا، وہاں ساتھ میں محمد رسول اللہ ہوگا۔ اذان کے اندر دیکھ لیں، اقامت کے اندر دیکھ لیں، کسی کو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شاعر ہیں، صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے بہت سارے اشعار پڑھے، اور اس کے اندر یہ بھی ایک ذکر کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اللہ کا نام، وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور کتنے مناقب۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اور اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے مبارک کو نہیں کھول دیا ہدایت کے لیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب تورات کو لینے کے لیے گئے تو پھر اس وقت انہوں نے جلدی فرمائی، جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے پوچھا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، کیوں جلدی کر کے اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ آئے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، عرض کیا یا اللہ عجلت الیک رب لترضی، میں نے جلدی اس لیے کی کہ تم مجھ سے راضی ہو جا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں، کیا تسلی دے رہے ہیں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کو راضی کرنے کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی کئی مثالیں ہیں اس کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم قرآن پاک میں کھائی، لعمرک، تیری جان کی قسم۔ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا ذکر، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا ذکر، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ذکر، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اعضاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب تھے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ البتہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے، تو میں تو پھر ہی راضی ہوں گا جب کہ میری امت جہنم سے بچ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اتنا غم تھا، اتنا فکر تھا اپنی امت کے واسطے کہ ہر وقت امتی امتی، کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائے مغفرت کرتے پوری امت کے لیے۔ قربانی کا وقت ہے، اپنی طرف سے قربانی ذبح کی اور ایک پوری امت کی طرف سے ذبح کی۔ سبحان اللہ۔ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی موقع کے اوپر، کسی بھی جگہ کے اوپر اپنی امت کو نہیں بھولے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہوگی کہ کل قیامت کے دن ایک ایسا وقت آئے گا، قیامت کے دن جو اتنے لمبا دن ہوگا کہ اس کے اندر ایک ایسا لمحہ آئے گا، ایک ایسی سختی آئے گی کہ ہر ایک اس کو دیکھ کر نفسی 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 کہ یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ صرف ایک شخصیت ہوگی اس دن جو یہ کہہ رہی ہوگی، اللہ اکبر، یا ربی امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بچا لے، اے اللہ میری امت کو بچا لے، اے اللہ میری امت کو بچا لے۔ تو اس امت نے اپنے نبی کو ہی بھول گئی، اپنے رسول کے طریقوں کو ہی بھول گئی، اور دعویٰ کرتے ہیں اپنی جھوٹی زبانوں سے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ایک عربی شاعر نے بہت عجیب چیز کہی ہے، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ اتعصی الہ وانت تظہر حبہ، کہ تو اپنے رب کی معصیت کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں رب سے محبت رکھتا ہوں، اللہ سے محبت رکھتا ہوں۔ ھذا لعمری فی الفعال شنیع، خدا کی قسم یہ ایک بہت عجیب سی بات ہے۔ لو کان حبک صادقا، اگر تیری محبت سچی ہوتی، لأطعتہ، تو اس کی اطاعت کرتا، اس لیے کہ ان المحب، کہ سچا عاشق تو وہ ہوتا ہے جو فرما بردار ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں فرما بردار بنائے۔ تو اپنے اس سلسلے کو ہم آگے جاری کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور سیرت کے اوپر بات کریں گے۔ جی مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاکم اللہ خیر۔ ہاں، تو ابھی سیرت مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک پیدائش ہوئی، بعض لوگ کہتے ہیں 9 ربیع الاول، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ربیع الاول دوشنبہ کا دن تھا، اور عام الفیل ہی کے اندر جس سال ہاتھیوں نے، ابرہہ نے اور یمن اور نجاشی کی طرف سے اس نے حملہ کرنا چاہا کعبہ شریف کو گرانے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے، تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے 50 یا 55 ڈیز پہلے کا واقعہ تھا۔ تو 50 یا 55 دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عجیب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ خود فرماتی کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو عجیب، یعنی اول تو پوری جو حمل پن تھا وہ کتنا آسانی سے گزرا، پتہ ہی نہیں چلا کوئی بوجھ بھی ہے، لیکن جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو گوئے کہ فرماتی ہے، ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ نبی کریم کی والدہ فرماتی ہے کہ ایک عجیب نور سا نکل میرے جسم سے، اور یہ اتنا عجیب نور تھا کہ پورا گوئے کہ یہ جو شام کے جو محلات تھے سب کے سب منور ہو گئے۔ تو خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول دوشنبہ کے دن عام الفیل کے اندر پیدا ہوئے، اور جب خبر پہنچی عبد المطلب کو،
عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد عبداللہ ان کے بیٹے تھے. تو اتنے خوش ہوئے آئے اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کعبۃ اللہ کے ارد گرد وہاں پہنچایا اور وہاں دعا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا. بڑے خوش تھے. عبد المطلب کو اتنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جو بچے تھے نا جو ان کے نبی کریم کے چاچے تھے ان سے بھی زیادہ محبت تھی. بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ سے واپس آ گئے تھے اور ان کی پھر والدہ بھی فوت ہو چکی تھی تو 6-7 سال کی عمر میں عبد المطلب اس وقت زندہ تھے. تو عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے ارد گرد ایک خاص یعنی چٹائی رکھی جاتی وہاں جس پر وہ بیٹھتے یعنی یہ جو سورج اور کعبۃ اللہ کے یعنی ایک سائے میں. تو وہاں کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا, صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھتے تھے. اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے وہاں سے ان کو ہٹاتے کیونکہ چھوٹے بچے تھے تو عبد المطلب کہتے کہ نہیں یہ میرے بیٹے ہیں, ان کو چھوڑتے جاؤ, ان کی ایک عجیب نرالی شان ہوگی. تو خیر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا, جس طرح مولانا نے کہا کہ محمد نام کسی کا نہیں تھا پہلے, عرب کے اندر یہ مشہور تھا ہی نہیں. تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوا. اور بعض روایتوں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ختنہ ہوا 7ویں دن. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ختنہ بغیر مختون ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. بہرحال دونوں قول ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ عرب کے لوگ تھے, جس طرح یہاں بھی 19 سینچری کے اندر لوگ کہتے ہیں نا ٹی بی کا کافی زور تھا تو یہاں سے لوگوں کو آگے پیچھے یعنی آب ہوا بدلنے کے لیے وہاں کو رہائش کے لیے بھیجتے. تو اس وقت بھی عرب کے اندر یہ جو شہری جو لوگ تھے باشندے تھے اپنے بچوں کو خصوصاً نئے مولود بچوں کو شہر سے نکال کر یعنی آگے پیچھے بھیجتے دیہات کے اندر, تاکہ وہاں کا جو اول تو یعنی موسم کے لحاظ سے وہ بہتر موسم ہوتا تھا, اور نمبر 2 وہاں عرب جو تھی خالص عرب کی زبان تھی تو وہ خالص عرب زبان سیکھتے وہاں اور ان کی مادر زبان اچھی طرح ان کے دماغ کے اندر بیٹھتی. تو اس اعتبار سے عبد المطلب نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیم تھے, یعنی ان کے والد صاحب تو ان کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے. تو عبد المطلب نے کوئی دعیت یعنی تلاش کرنے کے اندر کوشش کی. تو پھر عجیب و قصہ آتا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کا. عجیب قصہ, وہ قصہ عجیب اس لحاظ سے ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہم جہاں رہتے تھے وہاں کافی قحط تھا اور کافی سارا یعنی حالات خراب تھے, اور ہمارا چھوٹا بچہ بھی تھا, پانی بھی بالکل یعنی بہت مشکل سے ہمیں ملتا. تو چھوٹا بچہ پیدا ہوا تھا, اس کے لیے بھی میرے سینے کے اندر دودھ نہیں تھا. تو خیر ایک مرتبہ ایک قافلہ نکلا ہمارے یہاں بنو سعد سے. حضرت حلیمہ سعدیہ سے مشہور ہے کیونکہ ان کا جو قبیلہ تھا بنو سعد بن بکر, ان کا تعلق ان سے تھا. تو حضرت حلیمہ کا نام تھا حلیمہ بنت ابی ذؤیب, ان کا شوہر کا نام تھا حضرت حارث بن عبد العزہ, ابو کبشہ سے مشہور تھے, اور ان کے چند بچے تھے عبداللہ, انیسہ, اور ایک نام تھا حذافہ یا جذامہ, جس کو شیمہ سے بھی بعد میں یعنی مشہور تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تھی, رضائی بہن ماشاء اللہ. تو خیر وہ فرماتی کہ ہم آئے مکۃ المکرمہ تک ہم پہنچ گئے, تو یعنی اسی لحاظ سے کہ کسی بچے کو ہم تلاش کریں, ان کو دودھ دیں اور ان کی طرف سے ہمیں کوئی کہ ہدایہ وغیرہ ملے گا. تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ ہمارا حالات بہت خراب تھے, اور آتے آتے جو ایک میری سفید ایک یعنی کھچر تھی, تو وہ بھی بیچارے بالکل کمزور اور لاغر, اور بڑی مشکل سے ہم مکہ تک پہنچے. اور ایک اونٹنی تھی, اونٹنی کے اندر کوئی دودھ کی قابلیت نہیں تھی. اور جب ہم مکہ کو پہنچے تو فرماتی کہ کوئی ایسی عورت نہیں تھی کہ جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا ہو کہ یہ میرے یعنی چھوٹے گرینڈ چائلڈ ہے, پوتے ہیں, آپ ان کو لے جاؤ اور ان کو دودھ پلاؤ. لیکن جب ان کو پتہ چلتا کہ یہ یتیم ہے, ان کے والد نہیں ہے, تو ان سے اعراض کر لیتے, کیونکہ ان کو بھی یہی امید تھی کہ کوئی ہمیں یعنی ہدایہ وغیرہ ملیں گے, اور یہ تو یتیم ہے, ان کے بیوہ ماں سے کیا ملے گا. تو خیر حلیمہ فرماتی ہے کہ کیا ہوا کہ سب کو کچھ نہ کچھ, میری سہیلی کو سب کو نہ کچھ بچہ مل گیا, صرف میں ہی رہ گئی. تو آخر یعنی جب ہمیں کچھ نہیں ملا تو میں نے کہا اپنے شوہر کو کہ دیکھے ہم جاتے ہیں اور اسی یتیم کو ہم لیتے ہیں. عجیب. تو ان کے شوہر نے کہا کہ حارث نے کہا کہ ہاں بالکل
ہو سکتا ہے کہ اسی بچے کے اندر اللہ نے ہمارے لیے خیر اور برکت ڈالی ہو. تو پھر کیا ہوا؟ وہی بات ہوئی، عجیب طریقہ. حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جس وقت ہم نے بچے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو ہم نے اٹھا کر باقی جب ڈیرے کے اندر آئے نا، جب سب اکٹھے تھے، تو عجیب منظر کہ سینے کے اندر اللہ نے اتنا دودھ مجھے اچانک دے دیا کہ چھوٹے محمد نے بھی پیا صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی طرح شکم سیر ہو گئے، اور ان کے جو بھائی تھے یعنی حلیمہ کے جو بچے تھے اس نے بھی پیا. اور فرماتی کہ اس رات سے پہلے یعنی کبھی بھی بچے کے پیدائش سے اس وقت تک میرا بچہ نہیں سوا، وہی رو رہا تھا اور بلک رہا تھا، کیونکہ بھوک تھی اور میرے یہاں دودھ نہیں تھا. لیکن وہ پہلی رات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی وجہ سے اتنا دودھ آیا کہ بچے نے بھی پی لیا، اور اس کے یعنی جو بھائی تھے نبی کریم کے بھائی، اس نے بھی پی لیا. اور فرماتی کہ وہاں میں دیکھتی ہوں کہ میرے جو شوہر تھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے اونٹنی تھی، بوری اونٹنی کے اس کے اندر دودھ نہیں تھا، ان کو دھو رہے ہیں، اور وہاں سے بھی کتنا دودھ آ رہا ہے. یہ فرماتی کہ اس رات ہم نے بڑی آسودگی سے گزاری اور اچھی طرح ہم نے دودھ پیا، اور زبردست رات گزری کیونکہ بچہ بھی نہیں رو رہا تھا، نیند آ گئی. صبح کے وقت ان کے شوہر فرماتے ہیں حضرت حارث کہ اے حلیمہ، لگتا ہے کہ آپ بڑے مبارک بچے کے روح کو لے کر آئی ہیں. اور پھر حلیمہ فرماتی جب آپ واپس گئے نا، واپس ہمارے بنو سعد کی طرف، تو جو میری پرانی کھچر تھی نا، بوری اور یعنی کافی کمزور، تو وہ عجیب طریقہ دیکھتی، فرماتی کہ اتنے تیز کہ پورے کافے کو کاٹ کر آگے چلی گئی، اتنے تیز. تو ان کی سہیلی کہتی کہ اے حلیمہ، وہی خچر ہے جس پر آپ آئی تھی، جو اتنی دبلی اور کمزور اور بالکل پیچھے پتہ نہیں کتنے میل آپ لوگ دور تھے. فرمائے کہ ہاں وہی ہے. تو انہوں نے کہا، سہیلی نے کہا کہ اے حلیمہ، اس کی کوئی عجیب شان ہے. تو خیر پھر یہی منزل ہوا، بنو سعد کر پہنچے. وہاں بھی ان کی جہاں ان کے مویشی اور بکریاں چرتے، تو وہ جب واپس آتے ان کے تھنوں کے اندر دودھ ہی دودھ، اتنا دودھ. اور یہ جو باقی بنو سعد کے جو لوگ تھے، ان کے جو چوپائی چرتے تھے، وہ واپس آتے نہ دودھ، نہ ان کے اندر کچھ چیز، ایک قطرہ بھی نہیں. تو وہ بنو سعد لوگ کہتے کہ بھائی اپنے چرواہوں کو کہ آپ وہاں چراؤ اپنے بکریوں کو جہاں بنت ابی زویب، جو حلیمہ کا نام تھا، جہاں اس کے چروائے لیتے ہیں، آپ بھی وہاں جاؤ. تو پھر وہ وہاں ہی جاتے، وہاں سے وہ کھاتے، لیکن پھر آخر جب گھر آتے تو نہ ان کے پیٹ کے اندر کوئی چیز ہوتی، نہ دودھ ہوتی. تو یہ منظر عجیب رہا، عجیب. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہاں یعنی کہ 2 سال پوری ہوئی، فتام تک یعنی بات پہنچ گئی. اور 2 سال کے بعد حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ہم نے اتنی برکتیں دیکھی تھی جب ہم واپس گئے، کیونکہ 2 سال کے بعد قرآن شریف کی آیت کہ وَفِصَالُهُ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا ہے. تو 2 سال کی عمر کے بعد بچے جو یعنی جو بھی دایا ہوتی ہے، بچوں کو واپس اپنے والدہ کے سپرد کر لیتی. لیکن حضرت حلیمہ فرماتی کہ جب ہم واپس گئے تو ہمارا دل نہیں تھا کہ ہم واپس کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ہم نے حضرت آمنہ کو، جو نبی کریم کی والدہ تھی، ہم نے ان کو بتا دیا کہ دیکھیے، ہم کو فکر ہے کہ محمد کو مکہ کے اندر یہ جو یعنی اچھے آب ہوا نہیں ہے، لہٰذا ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں محمد کو رہنے کے لیے چند اور سال دے دیں. تو پھر ماشاءاللہ یہی منظور ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ پھر چند اور سال کے لیے واپس چلے گئے. ماشاءاللہ. تو اس دوران میں واقعہ شق صدر بھی ہوا تھا، جو ایک اہم واقعہ ہے، تو اس کے بارے میں مولانا آپ تھوڑی روشنی فرمائیں انشاءاللہ. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح کہ مولانا فرما رہے تھے کہ 2 سال کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے، جس طرح کی وہاں کی روایت تھی، والدہ کی طرف لے گئیں، اور پھر انہوں نے جو برکات دیکھی تھیں کہ ان کے اندر گھر کے اندر خیر و برکت ہے، پورا قبیلہ جو ہے وہ خیر و برکت سے لبریز ہے اور خیر و برکت کا منبع اور مرکز بنا ہوا ہے. تو ان کو یہ خیر و برکت ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آئی. تو انہوں نے اپنے جا کر درخواست کی کہ ابھی مکہ کی آب و ہوا وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اب بچے کو ہمارے پاس ہی رہنے دیں. تو منظور ہو گئی بات، وہ لے آئیں. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے پاس رہے. تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کی مدت ختم ہونے کے بعد بنو سعد میں ہی رہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال ہوئی تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، مسلم شریف کے اندر مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور آپ کو لٹایا، اور لٹا کر آپ کا سینہ جو ہے وہ چاک کیا، اور اس کے اندر سے دل نکالا، اور دل کو بھی کھول کر اس کے اندر سے چھوٹا سا ٹکڑا نکال کر وہ پھینک دیا، اور پھر اس کے بعد دل کو دوبارہ سی دیا، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ
اسی طرح جس طرح کہ ایک آپریشن ہوتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر سے ایک لوتھڑا نکال کر پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے جو دل نکال دیا گیا ہے۔ پھر دل کو ایک تشت کے اندر ایک پلیٹ کے اندر رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا۔ زمزم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب انعام ہے، یعنی باقی ساری چیزیں جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ لاتے ہیں اور پانی زمزم کا لیتے ہیں۔ اگر زمزم کے پانی سے افضل کوئی پانی ہوتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ ساتھ لے کر آتے، لیکن زمزم کا پانی لیا اور زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اس سے جوڑ کر اس جگہ دوبارہ لوٹا دیا۔ اور ادھر بچے دوڑ کر اپنی ماں کے پاس گئے اور دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ گویا کہ ان کے گھر کے لوگ جھپٹ پڑے اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تھوڑا اترا ہوا تھا۔ تو اس واقعے کے بعد اماں حلیمہ رضی اللہ عنہا ڈر گئی تھیں، ان کو خطرہ محسوس ہو گیا تھا کہ ہم بچے کو تو لائے ہیں، لیکن اگر بچہ ہمارے ہاں اس کو کوئی نقصان پہنچا، ضائع ہو گیا تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ اس واقعے کے بعد ان کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس طرح 6 سال کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدہ کا سایہ بھی جو ہے وہ سر سے اٹھا دیا، اور امنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے میکے جائیں اور وہاں جا کر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں لے کر جائیں۔ تو حضرت عبد المطلب کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کی ہمراہی میں 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مدینہ منورہ پہنچی اور وہاں 1 مہینہ قیام کے بعد واپسی ہوئی۔ تو واپسی پہ آ رہے تھے تو آپ کو بیماری نے آ لیا اور پھر وہ اس بیماری سے جان بر نہ ہو سکی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مقام ابوا میں آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور آپ کی وہاں وفات ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی حکمت کے تحت یہ منظور تھا کہ والد کی وفات تو پیدائش سے قبل ہی ہو چکی تھی، اور پھر ایک پیارا رشتہ اور مضبوط رشتہ جس کے طرف جو ہے بچے کو جب بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس کی طرف لپکتا ہے، تو وہ رشتہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل انتہائی بچپن کے اندر ہی اس رشتے سے بھی محروم کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت یہ سارے معاملات کیے، اور پھر مقام ابوا میں ہی آپ کی جو ہے وہ قبر بنتی ہے۔ اور پھر حضرت عبد المطلب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، یہ غم بھی ساتھ لیے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے، اور پھر دادا نے بڑی شفقت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا اور اتنی انتہائی محبت، یعنی اپنے تمام بیٹوں سے بڑھ کر محبت کرتے تھے اور آپ کی بڑی عزت اور بڑا احترام کرتے تھے، ہر جگہ پہ خیال رکھتے تھے۔ اور جب کہیں جس طرح کہ مولانا فرما رہے تھے کہ بیت اللہ کے سائے کے اندر ان کا جو ہے نا وہ فرش بچھایا جاتا تھا، خصوصاً جس طرح کہ ایک تخت ہوتا ہے اس طرح بچھایا جاتا تھا، اور وہ اس پر بیٹھتے تھے کیونکہ بڑی شان تھی۔ حضرت عبد المطلب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، بڑی شان والے تھے اور بڑا مقام تھا ان کا ہر جگہ پہ، تو وہاں بیٹھتے، اور کسی بیٹے کو بھی وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو آپ بھی اس فرش پر بیٹھ جاتے، اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس جگہ سے آپ کو ہٹانا چاہتے تو کہتے تھے، عبد المطلب کہا کرتے تھے کہ اس میرے بیٹے کو یہاں رہنے دو، اس میرے بیٹے کی عجیب شان ہے، اس کو نہ چھیڑو یہاں سے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 سال کی عمر کے اندر دادا کا سایہ بھی جو ہے وہ اٹھا لیا، اور پھر آپ جو ہے وہ حضرت ابو طالب یعنی دادا نے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو وصیت فرما دی تھی کہ آپ نے میرے اس بیٹے کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد جو ہے جو حالات ہوئے، ابو طالب نے کافی خیال رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر سفر کے اندر بھی جو ہے ان کو ساتھ لے کر گئے، تو اس کے کچھ حالات مولانا۔ ضرور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو تقریباً 8 سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی، بعض لوگ کہتے ہیں 8 سال 2 مہینے 10 دن تھی، عبد المطلب کا سایہ چلا گیا۔ عبد المطلب جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یعنی عبد المطلب اپنے پوتے سے کرتے تھے، بہت زیادہ محبت تھی۔ تو خیر
آخر کار اللہ کو یہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح یعنی محسوس بھی نہیں کرواتے تھے کہ آپ کا والد نہیں ہے، والدہ نہیں ہے، آپ یتیم ہیں، گوئے کہ اتنی عزت تھی کہ جس طرح آدمی ایک بڑے انسان کی کرتا ہے. اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو یعنی 8 سال تھی، تو وہ اعزاز جو عبد المطلب کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہی اعزاز ہوتا تھا جو ایک آدمی کسی صاحب مقتدیٰ اور بڑے آدمی کی عزت کرتا تھا. اور عبد المطلب عجیب آدمی تھے. وہ قصہ ابرہا کے بارے میں بتایا تھا نا کہ جس وقت وہ کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے ابرہا آئے بڑی فوج کے ساتھ، اور راستے کے اندر کتنے کتنے عرب یعنی قبیلوں کو شکست دے دی، لیکن جب وہ آتے عبد المطلب کے سامنے تو عبد المطلب اتنی خوبصورت اور حسین اور صاحب وقار اور جمال اور ایک روب تھا کہ وہ ابرہا کو ان سے ایک ہیبت ہو گئی، ڈر ہو گیا عبد المطلب سے. اور کیا کرتے کہ یعنی یہ تو بالکل محال تھا کہ حضرت اب پہلے سوچتے کہ میں حضرت عبد المطلب کو اپنے ساتھ یہاں یہ جو ان کا تخت نہیں ہوتا ہے بادشاہی تخت یہاں بٹھا دوں، لیکن یہ مناسب نہیں سمجھا. تو کیا ہوا کہ وہ اونٹ کر تخت سے زمین پر عبد المطلب کے ساتھ بیٹھے. تو خیر عبد المطلب نے بہت ہی عزت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جس وقت دنیا سے چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن تھی. تو جانے سے پہلے عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب عبداللہ کے سگے بھائی تھے، ان سے یہ وصیت لے لی تھی کہ اب آپ نے یہ جو بھتیجے ہیں محمد کا آپ کو میں نے متولی کرتا ہوں اور آپ ان کا خیال کریں. تو پھر کیا کہنا ہے ابو طالب انفارچونیٹلی کفر پر ان کا انتقال ہوا، لیکن اس کے باوجود جو خدمت انہوں نے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، عبد المطلب کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا. اتنا اعزاز، اتنا اکرام اپنے بیٹے علی اور عقیل، ان سے زیادہ عزت اور احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے تھے. عجیب 40 سال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، بلکہ دشمنی اور محبت کا پوری بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تھے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حمیت یعنی مدد کرتے تو ان کے ساتھ ابو طالب مدد کرتے، اور جو رسول کے ساتھ دشمنی کرتے تو ان کے ساتھ ابو طالب دشمنی. یعنی اتنا کچھ کیا، سب کچھ انہوں نے لوٹا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ وسیلے، ہر چیز، پوری زندگی. آخر کار جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے چاچے، آپ کل کلمۃ احاج بہ ہند اللہ یوم القیامہ، کہ آپ ایک کلمہ کہہ دیں، یہ کلمہ آپ کہہ دیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یہ کلمہ آپ کہہ دیں زبان سے، اور پھر میں جانوں اور اللہ تعالیٰ کہ قیامت کے دن میں اللہ کو منوا دوں گا. تو ابو طالب کہتے ہیں اس وقت یہ دیکھیں کہ اے میرے بھتیجے، اگر میں یہ کلمہ کہہ لیتا تو یعنی میں کلمہ کہنے کے لیے تیار ہوں تاکہ آپ کا جو یعنی آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. میں یہ کلمہ کہنے کے لیے تیار ہوں تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، لیکن مجھے اس بات کی غیرت ہے کہ یہ قریش کے سردار کہیں گے کہ دیکھیں ابو طالب ابھی ڈر گیا، اور اس ڈر کی وجہ سے اس نے اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لیا، ورنہ اگر یہ مجھے آر گوارا نہ، اگر یہ مجھے اس آر کا فکر نہ ہوتی تو میں یقیناً کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیتا، لیکن مجھے یہ آر ہے. تو ابو طالب عجیب، انہوں نے جہنم کی آگ کو قبول کرنا گوارا کیا، بیکاز ان کو معلوم تھا کہ یہ میرے جو بھتیجے ہیں یہ سچے اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ آر کا مجھے فکر ہے. اور سچے نبی اس واسطے ہیں کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک مرتبہ جب یعنی مکہ کے اندر یہ قحط ہوئی تو کیا ہوا، یہی حال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چھوٹے یعنی 8-7 سال کی عمر ان کی تھی، 8 سال کی. تو یہی پھر ابو طالب نے دعا کی اور رسول اللہ کے تو فعل سے پانی آ گیا. اور اس پر یہ شعر بھی فرماتے ہیں کہ وہ ابید، بعد میں یاد کے اندر حضرت ابو طالب کہتے تھے کہ وہ ابید یستسقی الغمام بوجہہ ثمال الیتامى اور وہ عصمت للارامل، کہ اتنا سفید گورا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حسین چہرہ کہ پانی بادلوں سے بارش کا طلبگار ہم گوئے کہ رسول اللہ کا چہرہ ہم نے بنایا. اور آگے ثمال الیتامى عصمت للارامل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا مأویٰ، ان کی حفاظت کے لیے عجیب، اور بیواں کے لیے گوئے کہ محافظ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے. تو خیر ابو طالب نے بہت کچھ کیا. ایک مرتبہ جا رہے تھے یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی، یا بعضوں کہتے ہیں 12 سال 2 مہینے اور 10 دن تھی، ٹریڈ مشن پر جا رہے تھے، تجارت کے قافلہ تھا.
تو وہاں جب پہنچے ایک مقام بصرہ، بڑا مرکزی شہر تھا، وہاں کافی یعنی تجارت ہوا کرتی تھی. تو وہاں ایک آدمی تھا جس یعنی اس کا نام کچھ اور تھا اور مشہور تھے بحیرہ راہب سے. تو یہ آدمی اب پوری زندگی ایک گرجا گاہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف رہا. لیکن جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے کا قافلہ وہاں آ گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو وہاں پڑاؤ ڈالا، تو ایک دم وہ نکلے اور ان لوگوں کے پاس آیا اور بڑی مہمان نوازی کی. اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہا کہ یہ جو ہے، یہ جو شخص ہیں، یہ جو بچے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور یہ رحمۃ للعالمین بنیں گے. اور تو ابو طالب نے کہا کہ میں نے کہا کہ ہاؤ ڈو یو نو، آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ وادی کے اندر آئے نا تو میں نے دیکھا وہاں کی جگہ سے کہ ہر شجر درخت اور ہر یعنی حجر پتھر رسول اللہ کے لیے سجدہ کر رہا تھا. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں کہ یہ صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. تو وہ فرمایا کہ میں آپ کو وسیع، اور پھر انہوں نے مور بھی دیکھ لی، مور نبوت کو بھی، جو شانوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ایک گوشت کا ٹکڑا تھا جس پر بعضوں کہتے ہیں محمد رسول اللہ بھی مذکور تھا. خیر، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر آپ میری یعنی مشورہ سنیں گے تو آپ آگے یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لائیں، کیونکہ یہ جو یہودی ہیں، یہ یہودی رسول کے دشمن کریں گے اور ان کو مار نہ ڈالیں، تو آپ ان کو واپس ہی مکہ المکرمہ تک واپس بھیج دیں. پھر یہی ہوا کہ ابو طالب نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند غلاموں کے یعنی حفاظت کے اندر ان کو واپس مکہ المکرمہ تک بھیج دیا. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ابو طالب نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جو میرے بھتیجے ہیں یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. وہی مناظر اور وہی یعنی شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں کتنے عجیب ظاہر ہوئی. تو ابو طالب نے یہ سب کو دیکھ لیا، لیکن اس کے باوجود یعنی ان کو اپنی غیرت کا اتنا فکر تھا، یہ بہت غیرت اور غیور تھے نا، کہ اگر میں مسلمان ہو گیا اور یہ بھی موت کے وقت، تو جتنے بھی قریش کے بڑے بڑے لوگ مجھے بعد میں، مجھے تو ہے میں چل جاؤں گا، میرے جو فیملی ہے اور میرا نام برا کریں گے کہ بھائی یہ موت کے ڈر کی وجہ سے، عذاب کی ڈر کی وجہ سے یہ اس نے اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لیا، ورنہ فرماتے کہ میں یقیناً مسلمان ہو جاتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی اتنے بہادر شخص تھے کہ ابدی عذاب کو انہوں نے قبول کر لیا اس بات پر کہ بھائی مجھے آر نہ ہو. تو ہاں، تو ابو طالب نے یعنی یہ بھی بتاتا جاؤں کہ جس وقت قریش کے اکثر خاندان نے بائیکاٹ کر لیا تھا ابو طالب اور بنو ہاشم کے ساتھ، تو اس وقت صرف ابو طالب ہی تھے، اور 3 سال مکہ المکرمہ کے اندر جس وقت رسول نبی تھے انہوں نے 3 سال پورا بائیکاٹ، نہ کھانا کچھ نہیں، 3 سال مسلمانوں نے پتوں پر اور پانی کے پر گزارا کیا. اس وقت ابو طالب نے ساتھ دیا. ابو طالب نے کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آخر کار لیکن وہ ان کی قسمت کے اندر ایمان نہیں تھا اور مسلمان بغیر ہو کر مرے، لیکن ان کی جو احسانات تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب. جی اچھا مولانا عبدالباسط صاحب، ابھی قصے تو کافی ابھی اور اس کے بعد بھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنگ بھی ہوئی تھی، جنگ فجار بھی ہوئی تھی اس میں، اور پھر کعبۃ اللہ کا جو وہ واقعہ ہے وہ بھی، تو اس میں نبوت سے پہلے کی جو جیسے زندگی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال دیں کچھ آخری منٹوں میں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات آپ علماء کرام سے سن رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے کی زندگی کا تذکرہ وہ بھی بڑا عجیب ہے، اور اس کے اندر بھی بڑے ایمان افروز واقعات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوانی کی زندگی وہ بھی مثال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا افغان شباب کے اندر، یعنی آپ کی جوانی کے زمانے کے اندر کوئی خاص اس طرح معین مقرر کام نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، اور یہ بکری چرانے کا عمل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ کام کروایا ہے، کیونکہ آگے انسانوں سے واسطہ پڑھنا اور ان سے ایک ایسا انبیاء علیہ السلام سے ایسا کام لینا تھا جس کے اپنی حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ کام کرایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ میں اہل مکہ کی بکریاں چراتے تھے چند قرات کے عوض. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال کی ہوئی، یعنی ساری جفاکشی اور محنت کی زندگی تھی یہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، خدیجہ بنت خویلد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ تھی،
ان کا وہ بہت بڑی تاجرہ تھی اور بہت متمول خاتون تھیں اور بہت بڑے تجارت کے قافلے ان کے چلتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت بھی لے کر ملک شام کی طرف تشریف لے گئے. اور روایات کے اندر آتا ہے کہ اس وقت آپ کا ایک غلام بھی غالباً اس کا نام میسرہ تھا، وہ بھی ان کے ساتھ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمان ان کا لے کر گئے ملک شام، اور باقی تمام جتنے بھی تاجر گئے تھے اور وہ قافلے لے کر گئے تھے ان کا سامان مطلب کہ انہوں نے تھوڑی سیل کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سیل کر کے لائے. اور پھر اس کے اندر بہت ساری چیزیں اس غلام نے دیکھیں اور پھر اس نے آ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو بتائیں کہ میں نے عجیب واقعات، عجیب چیزیں دیکھی ہیں کہ پہلے مال کا نقص ہے وہ بتاتے ہیں، پھر اس کی خوبیاں بتاتے ہیں. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ سیل کر کے لائے. اور پھر اسی امانت، دیانت، صداقت اس کو جب انہوں نے دیکھا تو پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام خود دے دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی. یعنی عمر کا اتنا بڑا فرق تھا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کمالات کو دیکھ کر، آپ کی خوبیوں کو دیکھ کر، آپ کی دیانت امانت کو دیکھ کر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا جس کو قبول کر لیا گیا. الحمدللہ آج ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سے بات شروع کی تھی، اور پھر کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی کے اوائل یعنی نبوت تک کے جو واقعات ہیں کچھ اس پر الحمدللہ بات وغیرہ کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا گیا اس پر اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرمائے. اور چونکہ جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا، مولانا نے بھی عرض کیا تھا، فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی بڑی فکر تھی. آپ کے سامنے حالات ہیں، امت کس حالات سے گزر رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، استغفار کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب دور ہٹتا جائے گا. تو سارے کے سارے حضرات سے گزارش ہے کہ آپ استغفار کریں، توبہ کریں پوری امت کی طرف سے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو درست فرمائیں. اور اسی پر ہم اپنی بات کو جو ہے مکمل کرتے ہیں اور اسی پہ ہم دعا کر کے ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.